أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। फस्बिर, पस सबर कर, इन्न वअदल्लाहि, बेशक अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, सच्चा है, वस्तग़फिर, और बख्शिश मांग, लिज़म्बिका, अपने गुनाह के लिए, वसब्बिह, और तस्बीह बयान कर, बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हमद के साथ, बिलअशिय्यि वल इबकार, शाम को और सुबह को।
ان الذین بے شک وہ لوگ یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے اتاہم جو ان کے پاس آئیں ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں الا مگر کبر یعنی بڑائی تکبر ما ہم ببالغی اور جس تک وہ ہرگز نہیں پہنچنے والے فاستعذ باللہ پس اللہ کی پناہ طلب کیجئے انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی جو ایذائیں پہنچی جن پر انہوں نے صبر کیا اور اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالی نے انہیں اپنی نصرت سے نوازا تو اس کے ذکر کے بعد اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت کے ہر آدمی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دعوت حق میں پیش آنے والی مشکلات اور کفار کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور جب تم صبر کرو گے تو ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے اس لیے بے صبری نہیں کرنی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم پس صبر کیجئے کہ جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کیجیے آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کے ہر فرد کو استغفار کا حکم ہے سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں یہاں ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہیں اور اللہ آپ کو بار بار حکم بھی دے رہا ہے کہ آپ استغفار کریں قرآن کے کئی ایک مقامات پر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مؤمن مکی سورت ہے جو اس بشارت سے پہلے کی ہے اس لیے اس آیت پر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے جبکہ سورہ فتح وہ 6 ہجری میں اتری اور البتہ جو سورہ نصر کی آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر یہ سوال وہاں پہ بنتا ہے کیونکہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب اتری ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ اکثر رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اور اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ تو مجھے بخش دے کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور پھر آخر پہ فرماتی ہیں یتأول القرآن وہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے یعنی وہ کون سا حکم تھا فسبح بحمد ربک واستغفر اس پہ عمل کرتے تھے اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کا گناہ اس کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہی سلوک کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مقام والے ہیں انسانیت میں سب سے بڑی شان والے ہیں
تو معمولی سی غفلت کے لیے بھی آپ ضروری سمجھتے تھے استغفار کرنا، اسی لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ میرے دل پر ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی استغفار بھی ہر آدمی کے مقام مرتبے کے لحاظ سے ہے، اور اس کا گناہ بھی اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غور کریں ہم کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم تو سارا دن اللہ کی نافرمانیوں میں رہتے ہیں، اللہ کی بغاوتوں میں رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کی مدد کے وعدے کا حقدار بننے کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور استغفار بھی ضروری ہے، اور تیسری چیز اب یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، اللہ کی حمد بھی ضروری ہے، تسبیح بھی ضروری ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، صبح و شام میں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا بھی شامل ہے اور نماز بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کیجیے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز ہی اللہ تعالی سے استعانت کا، مدد طلب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اس میں اللہ کے رسول کو تسلی ہے، مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو ٹھکرانے کے لیے جھگڑتے ہیں، فضول قسم کی بحث کرتے ہیں، ان کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ان آیات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، یا ان کے جو مضامین ہیں توحید، قیامت اور رسالت وغیرہ ان کے بیان کردہ دلائل کم ہے یا کمزور ہیں، بلکہ اس کی وجہ ان لوگوں کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تکبر کرنا ہے، اور وہ اپنے مقام سے بہت اونچا بننے کی کوشش اور خواہش رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس کے تابع فرمان ہونا انہیں گوارا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جھوٹی بڑائی اور جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے وہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے، آگے فرمایا ما ہم ببالغی، جس تک وہ ہرگز نہیں پہنچنے والے۔ تو یعنی ان جھوٹے اور حقیر لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے لیے جو بڑا پن سوچ رکھا ہے وہ انہیں ہرگز میسر نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی وہ کسی صورت اس مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ فاستعذ باللہ، یعنی جس طرح موسیٰ نے فرعون کی طرف سے قتل کی دھمکی پر ہر متکبر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے جو یوم حساب پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس طرح آپ بھی ایسے تمام متکبروں اور ان کی ظاہری مخالفت اور پوشیدہ سازشوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ وہی ہے جو ہر آواز کو سننے والا ہے، اونچی آواز کو بھی، آہستہ آواز کو بھی، ظاہر کو بھی، پوشیدہ کو بھی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور وہی ہے جو آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے، اور وہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا بھی۔ تو اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔